مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج تراویح میں کتاب اللہ کا دوسرا پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس دوسرے پارے میں بہت سے مسائل اور بہت سے احکام اور آداب بیان ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک مسئلہ، اس کا خلاصہ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو سورہ بقرہ کی 228، 229، 230، 31 اور 32 آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ وہ مسئلہ ہے ایک اہم ترین مسئلہ انسانوں کی زندگی کا، انسانی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، طلاق۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق حلال امور میں سے اللہ رب العالمین کو سب سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے، کیونکہ نکاح اسلام کے اندر، اسلام میں میاں بیوی کے درمیان محبت، مودت، الفت، رحمت کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس سے دونوں کی زندگیوں میں راحت، سکون، چین، آرام ان کو میسر آتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ طبیعتیں موافقت نہیں کرتی اور دونوں کے لیے اکٹھا رہنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ وہ نکاح جو دونوں کی زندگیوں کے لیے رحمت، مودت اور محبت کا باعث ہوتا ہے، وہ گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی کو زندگی سے ختم کرنے کے لیے، زوجین کی زندگی سے ختم کرنے کے لیے طلاق کو جائز رکھا ہے۔ اگر عورت کو نفرت ہے خامد سے تو وہ خلا لے سکتی ہے، اور اگر خامد کو معاملہ ہے عورت سے تو اس کو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اسلام میں طلاق کی جب نوبت آ ہی جائے تو پھر طلاق ہر موقع پر اور غصہ جو ہی چڑھا اسی وقت طلاق کا لفظ بولنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ طلاق دینی ہے، اگر نوبت آ گئی ہے طلاق دینے کی تو ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس طہر میں خاوند اور بیوی نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا ہے، یا حالت حمل میں طلاق کی اجازت ہے، حالت حمل میں طلاق دینی ہے۔ اگر ان دو صورتوں کے علاوہ میں طلاق دیتے ہیں، عورت حیض کی حالت میں ہے تو طلاق دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسلام نے اس حالت میں طلاق دینے کی اجازت نہیں دی۔ عورت حالت طہر میں ہے لیکن اس طہر میں زوجین ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہیں، تو اس طہر کے اندر بھی طلاق دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا خامد کو۔ یہ طلاق دینا بھی سنت کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے۔ اور بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا، طلاق طلاق طلاق، میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، یہ بھی اسلام کے اندر حلال اور جائز طریقہ نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، سنن نسائی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی ہی 3 طلاقیں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا اور کہا کہ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں تم نے کتاب اللہ کو تماشا بنا لی ہے۔ سخت ناراضگی کا اظہار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جس نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں کہہ دی تھیں۔ تو طلاق جو سنت کے مطابق، جب طلاق کی نوبت آ ہی جائے تو سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں زوجین نہیں ملے، یا حیض یا حمل کی حالت میں طلاق دی جائے۔ اس کے علاوہ طلاق دے گا تو وہ بدعی طلاق ہوگی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اور ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہنا ہے۔ جب ایک مرتبہ طلاق کا لفظ بول دیا انسان نے، مرد نے، یا کہہ دیا، اس نے لکھ دیا، تو وہ طلاق ہو گئی۔ عدت عورت کی طلاق کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے۔ اب
اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت میں اس عورت کی عدت 3 قروء مقرر کیے ہیں، 3 حیض جس کو کہا جاتا ہے۔ تو 3 حیض تک یہ انتظار کرے گی خاتون، خامد اس کو اس کے گھر سے بھی نہیں نکالے گا، یہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکلے گی، اسی کے گھر میں رہے گی اور 3 حیض ختم ہونے تک انتظار کرے گی۔ اگر خامد اور بیوی انہوں نے اپنی کوتاہیوں کو، اپنی خرابیوں کو دور کر لیا جو جدائی کا موجب بن رہی تھیں، تو ان کو رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے خامد کم از کم گھر کے 2 افراد کی موجودگی میں یہ لفظ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو اور میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، کوئی اس طرح کا لفظ بول دے تو رجوع ہو جائے گا۔ اچھا، اگر وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا، عدت ختم ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ لفظ طلاق بولا تھا، ایسے طہر میں بولا تھا جس طہر میں زوجین نہیں ملے تھے، تو 3 حیض اس کے بعد گزر گئے۔ اس تیسرے حیض کے مکمل ہونے کے بعد شریعت میں یہ عورت مکمل طور پر آزاد ہو گئی ہے۔ اب اسی ایک طلاق کی بنا پر اس خاتون کو دوسری جگہ پر نکاح کرنے کا بھی حق ہے، اور اگر پہلے خامد کے ساتھ صلح کی نوبت آتی ہے تو نیا نکاح کر کے تجدید نکاح سے یہ دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی بحال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک طلاق اسلام کے اندر، طلاق ہی ایک ہے۔ اچھا، اگر ایک طلاق دے دی، عدت کے اندر صلح کر لی، یا عدت گزرنے کے بعد دوبارہ دونوں میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو گیا، تو یہ جو ایک طلاق بولی تھی نا، یا لکھی تھی یا بولی تھی، یہ ساری زندگی کاؤنٹ ہونی ہے۔ اس نے ایک طلاق دے کر یہ موقع ایک ختم کر دیا جو اللہ نے سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت میں 2 موقع دیے ہیں، اس میں سے ایک موقع ختم ہو گیا ہے۔ اب عدت کے اندر صلح ہو گئی یا عدت کے بعد نکاح ہو گیا، پھر ازدواجی زندگی شروع ہو گئی، پھر زندگی میں کسی موڑ پر ناچاکی پیدا ہوئی، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور خامد نے طلاق کا لفظ کہہ دیا، پھر بھی جو طلاق دینی ہے نا دوبارہ، اس کا بھی یہی پروسیجر ہے۔ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، وہ ایسے طہر میں نہ ہو جس طہر میں زوجین مل چکے ہیں، وہ حمل کی حالت میں ہو یا ایسے طہر میں ہو جس طہر میں زوجین کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا۔ یہ دوسری طلاق اس نے دے دی، یہ طلاق دی تو یہ اسلام کے اندر دوسری شمار ہوگی۔ اس دوسری طلاق کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے عدت کے اندر اس خامد کو رجوع کرنے کا حق دیا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد یہ عورت آزاد ہے، یہ اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور پہلے خامد کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب دوبارہ صلح ہو گئی، رجوع کے ساتھ صلح ہو گئی یا نیا نکاح کرنے کے ساتھ صلح ہو گئی، یہ 2 موقع تھے، اس نے اپنی زندگی میں ختم کر دی ہے۔ 2 طلاقیں ساری زندگی کاؤنٹ ہونی ہے۔ اب زوجین پھر ازدواجی زندگی شروع کر چکے ہیں، پھر زندگی میں کسی موڑ پر 20 30 40 50 سالوں بعد طلاق کا لفظ بولتا ہے یا لکھتا ہے، تو یہ ہے تیسری طلاق، جس طلاق کے بعد وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ تو عدت کے اندر یہ خامد اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور نہ عدت کے بعد دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا مفہوم۔ اللہ رب العالمین نے کہا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، دونوں مرتبہ میں سے ہر مرتبہ میں یا تو اچھے طریقے سے روکنا ہے، مطلب ہے رجوع کر لے عدت کے اندر تو یہ اچھے طریقے سے روکنا ہے، اور تسریح باحسان، یا عدت ختم ہونے دے اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی تو یہ تسریح باحسان ہو جائے گا۔ اگر 2 طلاقوں میں اس نے امساک کر لیا، رجوع کر لیا، پھر زندگی میں فَإِنْ طَلَّقَهَا، یہ اس سے آگے والی 230 نمبر آیت ہے، اگر اس نے اس کے بعد بھی طلاق دے دی، 2 مرتبہ زندگی میں طلاقیں دے کر صلح کر چکا ہے، اب پھر زندگی میں طلاق دے دیتا ہے تو یہ تیسری طلاق ہے۔ اور اس کے بعد فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اللہ نے کہا کہ وہ اب اس مرد کے لیے حلال نہیں رہی، وہ حرام ہو گئی ہے اس مرد پر۔ اب یہ نہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس خاتون کا دوسری جگہ پر نکاح ہو جائے زندگی بھر کے لیے، وہ دوسرا خامد اپنی طبی موت
وفات پا جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہ ہو، تو پھر وہ دوسرے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد یا اپنی مرضی سے طلاق دینے کے بعد ان کے درمیان نچاکی پیدا ہو گئی، نباہ نہیں ہو سکا، پہلے سے کوئی طے شدہ منصوبہ نہیں تھا، وہ بھی طلاق دے دے، تو پھر یہ پہلے خاوند کی طرف اس کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ اسلام کے اندر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو ایک رات کے لیے نکاح ہوتا ہے، حلالے کا نکاح جس کو کہا جاتا ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نکاح کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، دونوں پر پیارے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس کام کے کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہو، اللہ کی لعنت ہو، وہ کام کیا مسلمان کے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے۔ جو ایک رات کے لیے حلالہ کرتا ہے کسی عورت کو اس کے خامد کے لیے حلال کرنے کی غرض سے، اس کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ اس کے لیے بولے ہیں۔ کرائے کے سانڈ کی گنجائش نہیں ہو سکتی اسلام میں عورت کے لیے، انسان کے لیے۔ ویسے بھی بندہ غور کرے تو ایک غیرت مند انسان جس کے اندر معمولی سی بھی غیرت ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی وہ ایک رات کسی دوسرے مرد کے پاس گزار کے آئے اور پھر اس کی بیوی بن جائے۔ کوئی غیرت والا آدمی گوارا نہیں کرتا۔ ایک عام آدمی جس کی معمولی سی غیرت ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے 1000 گنا زیادہ غیرت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ساری کائنات سے زیادہ غیرت مند ہے، کیا وہ اس بغیرتی والے عمل کو دین بنا سکتے ہیں؟ وہ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں امت کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو 229 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو غور سے سننا، اللہ نفع بڑا دے گا۔ بہت ہمارے معاشرے میں بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں ہی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کہہ دیں۔ اگر کوئی ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں کہہ دیتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو اللہ کے نبی نے اس کو کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا تھا، لیکن یہ ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث، اس میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ تو ہم سب اللہ کے فضل سے یہ بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہ تو کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک کسی پر وحی اترنی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو 2 سالہ دور خلافت کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں کہہ دیتا تھا، اس کو 3 بنانے کا قانون نافذ کیا تھا۔ اس لیے نافذ کیا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ وبا عام پھیل چکی تھی، جس کو غصہ چڑھتا تھا وہ کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تھا، اور اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا تھا۔ تو وہ کتاب اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بطور سزا کے ان کے اوپر یہ قانون نافذ کر دیا کہ جو 3 دے گا ہم اس کی 3 ہی بنا دیں گے، رجوع کرنے نہیں دیں گے، تاکہ لوگ کتاب اللہ کا مذاق اڑانے والے گندے عمل سے تائب ہو جائیں، باز آ جائیں، رک جائیں اس سے۔ اس لیے یہ قانون بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ شرعی قانون نہیں تھا، کیونکہ شریعت اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گئی۔ اگر چند منٹ کے لیے ہم اس کو شرعی قانون، شرعی فتویٰ مان لیتے ہیں، تو محترم بھائیو ذرا غور کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد رسالت میں جو فتویٰ چلتا رہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چلتا رہا، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک چلتا رہا، اس کی کیا حیثیت ہوگی اس فیصلے کی؟ شرعی تو وہ ہو گیا جو بعد میں ہے، اور جو پہلے چلتا رہا اس کی کیا حیثیت بنے گی؟ یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتا رہا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک چلتا رہا، وہی شرعی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بعد والا فیصلہ وہ تعزیری فیصلہ ہے،
تدبیری فیصلہ ہے، وہ شرعی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی، یہ ایک تدبیر تھی ان کی، یہ شریعت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کا صحابہ کو حکم دیا تھا، اور وہ حج تمتع قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کسی پر اتری بھی نہیں اور اترے گی بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اسلام کے اندر ایک کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور زبردست یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو مجلس ہے نا، مجلس کا مطلب کئی اہل علم ان کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پر بندہ بیٹھا ہو تو طلاق دے دے، یہ ایک طلاق ہو گئی، پھر یہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا، باہر جا کر گلی میں دوسری مرتبہ طلاق کہہ دیا، اب مجلس بدل گئی۔ پہلے وہ اندر بیٹھا تھا کمرے میں، اب گلی میں جا کے بول رہا ہے تو یہ دوسری مجلس ہو گئی، یہ دوسری طلاق ہو گئی۔ پھر اس نے وہاں سے چلا اور چوک میں پہنچ گیا، چوک میں جا کر اس نے تیسری مرتبہ طلاق کہہ دیا، کہتے ہیں یہ 3 مجلسیں ہیں اور 3 طلاقیں ہو گئیں، یہ تینوں ختم ہو گئیں۔ اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ جو مجلس ہے نا، یہ ایک طہر میں ایک طلاق دے گا، پھر اگلا حیض آئے گا، حیض کے بعد دوبارہ طہر شروع ہوگا تو اس طہر میں پھر طلاق دے گا، یہ دوسری طلاق ہوگی، اور پھر اس کے بعد حیض آئے گا، پھر جب طہر آئے گا تو تیسری طلاق، یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ بھی بات درست نہیں ہے، یہ بھی ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں ہیں۔ مجلس کہتے ہیں پہلی طلاق سے جب تک رجوع نہیں ہوتا مسلمان کو دوسری طلاق دینے کا اختیار حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پہلی طلاق سے عورت مطلقہ ہو چکی ہے، اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، وہ اپنی عدت پوری کر رہی ہے، اب دوبارہ طلاق دینے کا تو توقع نہیں بنتا جب تک رجوع کر کے اس کو مکمل بیوی نہیں بنا لیتا۔ جب تک مکمل بیوی نہیں بنتی، رجوع نہیں کرتا، تو مطلقہ عورت کو طلاق دینا یہ تو درست نہیں ہے، وہ تو پہلے سے طلاق یافتہ ہے، پہلے سے طلاق یافتہ عورت کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی ایک طلاق سے اس نے عدت مکمل ہونے کے بعد مکمل طور پر آزاد ہو جانا ہے۔ تو جس طلاق سے اس نے آزاد ہو جانا ہے، عدت اس کی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، اس میں دوبارہ طلاق دینے کا توقع کوئی نہیں ہے۔ تو ویسے بھی مطلقہ کو طلاق جو ہے نا دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو مجلس بدلتی ہے پہلی طلاق کے بعد رجوع کرنے سے۔ جب پہلی طلاق کے بعد طلاق دینے والے نے رجوع کر لیا یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، ایک مجلس ختم ہو گئی، اب دوسری طلاق دی ہے تو پھر دوسری مجلس ہوگی۔ اور یہی بات سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، ذرا غور کرنا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، ان دونوں مرتبہ میں ہر مرتبہ یا تو امساک کرنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر امساک کر لیا تو پھر اس کو دوسری طلاق دینے کا حق ہے، اگر پہلی طلاق سے امساک نہیں کیا، رجوع نہیں کیا، نکاح نہیں کیا، تو اس کو دوسری طلاق دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ جس طرح عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا تو دوسری طلاق نہیں دے سکتا، عدت پوری ہو جائے تو نکاح کرنے کے بغیر دوسری طلاق دے گا تو وہ لغو ہوگی، کیونکہ جب تک اس کو مکمل بیوی نہیں بناتا دوبارہ طلاق دینے کا اس کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایک مجلس کی 1 سے زیادہ 3 طلاقیں اسلام کے اندر ایک ہی شمار ہوتی ہیں، اور یہ ایک مجلس ہوتی ہے پہلی طلاق سے رجوع کے بعد مجلس بدلتی ہے، رجوع کے بغیر مجلس کا بدلنا نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں۔ قرآن مجید کی 229 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس لفظوں سے یہ صاف غور کرنے والے کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے یہ تھوڑا سا خلاصہ میں نے سامنے آپ کے رکھا ہے، آگے بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے دوسری صورتوں میں، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کے بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔